The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। ये प्रोग्राम हर हफ्ते इसी वक्त आपके लिए पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में सेहत के हवाले से बातचीत होती है, माहिरीन सेहत को दावत दी जाती है जो कि ख़ास मौजू पर बात करते हैं, और फिर आप सबको मौका दिया जाता है कि इस प्रोग्राम में शामिल होकर सवाल पूछिए। थोड़ी देर बाद हम टेलीफोन लाइन खोल देंगे, लेकिन आज हम एक ख़ास मौजू पे बात कर रहे हैं। बच्चों की ज़हनी अमराज के हवाले से बात करेंगे, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरा साथ दे रही हैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर राहत गफूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका जी? अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लेस्टरशायर से हमारे साथ तशरीफ़ लाई हैं। डॉक्टर राहत गफूर कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं। बच्चों और नौजवान लोगों की जो ज़हनी अमराज है उसमें वो स्पेशलिस्ट हैं। आपने रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हुई आप, और फिर कुछ अर्सा आपने इस्लामाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल पिम्स में काम किया। 2003 में आप यूके में आई, और स्कॉटलैंड से ट्रेनिंग हासिल करने के बाद आप पिछले कई सालों से लेस्टर में लेस्टरशायर पार्टनरशिप NHS ट्रस्ट के लिए काम कर रही हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे ज़हनी अमराज के हवाले से, और ख़ास तौर पर बच्चों में जो ज़हनी अमराज की इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, और इसके लिए कोई इलाज भी है। और ख़ास तौर पर हम जानना चाहेंगे कि हमारी एशियाई कम्युनिटी में ये इशू क्यों है, और इसे कल्चरल और फेथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद हैं और ज़हनी अमराज के हवाले से, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। आप प्रोग्राम के दौरान सवाल कर सकते हैं और हमारे माहिरीन से बातचीत कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे बात की जाए तो बच्चों में क्या हम ये भी सोच सकते हैं कि बच्चों में ज़हनी अमराज के मसाइल होंगे? क्योंकि अक्सर बड़ों में तो हम सोच सकते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, काम काज, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ, शादी के मसाइल, काम के मसले, सब कुछ, लेकिन बच्चों में तो क्या मसाइल हो सकते हैं? आमतौर पे लोग यही सोचते हैं कि बच्चों में मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम नहीं हो सकते, और वजह से वो हेल्प भी काफ़ी लेट लेते हैं। बट इसीलिए आई थिंक मैंने सोचा कि मैं आपसे आपके प्रोग्राम को करूं, और इसके थ्रू मैं लोगों तक ये पैगाम पहुंचाऊं कि बच्चों में भी इक्वली जिस तरह बड़ों में मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं उस तरह बच्चों में भी हो सकते हैं। और दो तरह के मेन प्रॉब्लम होते हैं। एक तो हम जिनको कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, एक वो हो सकते हैं, और दूसरे जो है वो इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनमें डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, साइकोसिस, ईटिंग डिसऑर्डर्स, वो सब आ जाता है। और जिस तरह बड़ों में मेंटल हेल्थ हम कहते हैं कि 4 में से 1 आदमी को हो सकता है, बच्चों में भी काफ़ी कॉमन है। अच्छा। और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं उनके लिए तो आप कह सकते हैं कि जेनेटिक रीजंस भी होते हैं, पैदाइशी भी काफ़ी बच्चों में कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ जो है वो बाद में भी उनके इन्वायरमेंट की वजह से भी डेवलप होते हैं। तो हर जो डिसऑर्डर है उसके हिसाब से मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ कि क्या वजह हो सकती है। लेकिन जाहिर है आप सोच सकते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, स्कूल में काफ़ी कुछ होता है, बुलिंग हो सकती है, घर के अंदर जो माहौल है वो उनके ऊपर काफ़ी असर डालता है, और उनकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो सकते हैं। जब टीनेजर्स होते हैं तब और काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि उनकी जिस्मानी ग्रोथ हो रही होती है, इमोशनली ग्रो कर रहे होते हैं, और उस टाइम पे रिलेशनशिप्स डेवलप होना शुरू होते हैं। उस टाइम के ऊपर उनकी जो सेक्सुअलिटी का इशू आ जाता है, उनकी जो रिलेशनशिप बन रहे होते हैं वो एक मेन चीज़ होती है। एंड इट्स अ जर्नी फ्रॉम when they are growing from a child into adolescent into adult.
تو وہ سارا جو ٹرانزیشن ہے اٹس اے ویری امپورٹنٹ فیز فار دیم. بالکل جی. اور بتا دیتا ہوں کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر راحت غفور سے, جو کہ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں. بچوں کی صحت اور خاص طور پر ذہنی امراض کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. بچوں کو بھی انہوں نے کہا کہ جیسے بڑوں میں ذہنی امراض کے مسائل ہو سکتے ہیں, اسی طرح بچوں میں ہو سکتے ہیں, اور وہ کیا ہیں, کیوں ہوتے ہیں, یہ سب کچھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی معلوم کریں گے کہ اس کا کوئی علاج بھی ہے, اور علاج کیا ہے, اور کیسے یہ دستیاب ہے, اور کس طرح ہم ایک کمیونٹی اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو ہماری ایشیائی کمیونٹی ہے, ہمارا جو کلچر ہے, اس کی وجہ سے کیا ذہنی امراض بچوں میں ہونے کے زیادہ امکانات ہیں, اور یا شاید ہمیں ایک کمیونٹی کے ناطے, والدین کے ہونے کے ناطے زیادہ پتہ نہیں ہے. یہ ساری ہم باتیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹیلی فون لائن بھی اب کھول رہے ہیں. اسکرین پہ ایک نمبر آئے گا, اگر آپ فون کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیلی فون کر کے ڈاکٹر راحت غفور سے آج کے موضوع کے حوالے سے بات چیت کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر راحت غفور, اگر ہم بات کریں بچوں کی حوالے سے, اور خاص طور پر ہمارے جو پاکستانی بچے ہیں, جو ایشیائی بچے ہیں, اور ہمارا کچھ کلچر ہے, وہ بھی اس میں کافی رول پلے کرتا ہے, کیونکہ کچھ ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہم بچوں کو اپنے ماحول میں اس کو پرورش دینا چاہتے ہیں, اس کو مذہبی تعلیم دینا چاہتے ہیں, اور کبھی کبھی سختی اور پروٹیکشن کے طور پہ ہم کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جس سے بچوں میں ذہنی امراض ہونے کے زیادہ امکانات ہیں. کیا یہ چیز درست ہے؟ ہاں جی, کافی حد تک میں کہہ سکتی ہوں کہ جو اسپیشلی ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیز کافی کامنلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماں باپ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں یا ان کو ایک وے آف لائف میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک تو آئیڈینٹی کرائسس آ جاتا ہے کہ وہ برٹن میں بڑے ہو رہے ہیں بچے, دے کنسیڈر دیم سیلف برٹش, اور پیرنٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ویسے بیہیو کریں جس طرح وہ پاکستان میں بڑے ہوئے, اور اس طریقے سے ہی بچے یہاں پہ بیہیو کریں. اور خاص طور پہ میں نے جو دیکھا ہے اپنی پریکٹس میں وہ یہ کہ ہمارے لوگ کافی پابندیاں لگانا چاہتے ہیں لڑکیوں کے اوپر بھی اور لڑکوں کے اوپر بھی, کہ ایسے لوگوں سے ملیں, ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھیں, یا ایکٹیویٹیز کے اوپر ان کے کافی زیادہ وہ لمٹس ڈالتے ہیں, یا جو اپرچونیٹیز ان کی طرف آ رہی ہوتی ہیں ان کو اتنا وہ موقع نہیں دیتے کہ ان میں وہ انگیج ہو سکیں, وہ ان اپرچونیٹیز کا فائدہ اٹھا سکیں. اور وہ بچے جو ہے پھر اس کی وجہ سے یا تو اپنے آپ کو بہت لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں, یا وہ سوچتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ ہیں, ایک آئیڈینٹی کا ایشو آنا شروع ہو جاتا ہے. اسکول میں اگر وہ اور بچوں سے ڈفرینٹ ہیں تو بچے ان کی بلینگ شروع کر دیتے ہیں, اور جب ان کی اسٹیج آتی ہے, جب وہ انٹو ایڈلٹہڈ جا رہے ہوتے ہیں, 16, 17, 18 کی ایج آتی ہے, اس ٹائم پہ کافی زیادہ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. کچھ جو ہے وہ بالکل ریبل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ماں باپ کے ساتھ کافی کنفرنٹیشن اور نیگیٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے. کچھ جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں, بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں یا اینکشس ہو جاتے ہیں. تو کافی طریقے سے ایک گھر کا ماحول بھی ہے. ایک چیز اور جو ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی ہے وہ ہے مار پیٹ کا استعمال. تو ماں باپ جو ہے وہ برٹن میں حالانکہ سوشل سروسز بہت ایکٹیو ہیں اور بہت زیادہ اسکولوں میں بھی اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بچوں کو مارا پیٹا نہ جائے, ان کو کسی طریقے سے ابیوز نہ کیا جائے, لیکن وہ بھی ہم کیسز دیکھتے ہیں, اور انفارچونیٹلی وہ پھر چیزیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. کبھی بچے جو ہے وہ کیئر میں بھی چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے. تو ہماری جو کمیونٹی ہے انفارچونیٹلی جب وہ اسٹک کرتے ہیں اپنے اولڈ ویز کے ساتھ تو وہ کافی زیادہ بچوں کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے, ان کے لیے بھی ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ظاہر ہے آپ نے کہا ڈپریشن کی بات کی, بہت سی باتیں ہیں جو لے سکتی ہیں. دوسرا کچھ حالات بھی ایسے ہوتے ہیں, ایک تو آپ نے کہا کہ مار پٹائی, لیکن اگر گھر میں وہ میاں بیوی کے جھگڑے اور اگر یہ چیزیں ان کے سامنے آئیں, کچھ ایسے حالات بھی ہیں جو ان کے ذہن پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ان کی ذہنی جو کیفیت ہے اور ذہنی امراض
پہ اثر انداز کر سکتی ہے ذہنی اسٹیٹ پہ؟ بالکل بالکل. چھوٹے بچوں میں ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ یہ چیز اثر ڈالتی ہے. جہاں پہ بھی ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے یا گھر کا ماحول بہت اپسیٹنگ ہوتا ہے, وہاں پہ بچوں کے اندر انزائٹی ڈس آرڈرز بہت زیادہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں سپریشن انزائٹی, کہ بچہ ماں سے الگ نہیں ہو رہا, اسکول نہیں جا رہا, اسکول انزائٹی شروع ہو جاتی ہے کہ اسکول ریفیوزل شروع ہو جاتا ہے, بچہ کہتا ہے میں نے اسکول نہیں جانا, اور پھر وہ چیز ایک بڑھتی جاتی ہے. پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر آپ کا آ جاتا ہے پراپر انزائٹی ڈس آرڈرز شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ پینک اٹیکس دیکھتے ہیں کہ بچوں میں پینک اٹیکس ہو رہے ہیں, یا ایگوروفوبیا ہو جاتا ہے, یعنی وہ گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتے, کسی سے ملنا نہیں چاہتے, تو چیزیں اور ایکسٹریم کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو گھر کے وہ جو انسٹیبلٹی ہے, وہ جو ماحول ہے, وہ بچوں کے اوپر بہت نیگیٹو امپیکٹ چھوڑتا ہے. بالکل. جی ہاں, اس وقت بات ہو رہی ہے ڈاکٹر راحت غفور سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں. ذہنی امراض خاص طور پر بچوں اور نوجوان لوگوں میں جو یہ حالات ہوتے ہیں اس میں ماہر ہیں, اور آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں. اگر آپ اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی رائے دینا چاہتے ہیں, اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو ٹیلی فون لائن کھلی ہیں, ایک نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے, اس پہ فون کر سکتے ہیں. ذہنی امراض جہاں بڑوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, خاص طور پر ہماری کمیونٹی میں, وہاں بچوں میں بھی یہ بہت اہم ہے, اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. اسی پہ ہم بات کریں گے, اور اس کے خاص ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ اس کا علاج کیا ہے, اور کیسے ہم ایک والدین کی حیثیت سے, ایک کمیونٹی کی حیثیت سے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, اور بچوں کو خوش رکھ سکتے ہیں, اور اپنا ماحول ایسا کریٹ کر سکتے ہیں کہ جس سے بچے ایک اچھی زندگی گزار سکیں. جی ہاں, ان سب حالات پہ بات کریں گے ڈاکٹر راحت غفور آپ سے. کچھ اور بھی فیکٹر ہوتے ہیں, جیسے اگر گھر میں کسی کی وفات ہو جائے, پیرنٹس کی یا گرینڈ پیرنٹس کی, تو اگر بچے ان سے کافی اٹیچڈ ہیں تو یہ بھی بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے بچوں پہ. تو اس سے بھی جو ڈپریشن یا انگزائٹی یا سٹریس وغیرہ ہو سکتی ہے, بچے کافی مینٹل ہیلتھ اسٹیٹ میں جا سکتے ہیں. بالکل بالکل. ہم لوگ عام طور پہ جب بھی کوئی اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے, ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ بڑوں پہ تو امپیکٹ ہو رہا ہے, لیکن بچوں پہ کیا امپیکٹ ہوگا. اور انفارچونیٹلی کافی فیملیز میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو بہت ایک سین کریٹ کیا جاتا ہے, یا بہت زیادہ کیوس ہوتا ہے, اور بچوں کے لیے بہت کنفیوزنگ ہوتا ہے, اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت کنفیوزنگ ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. کوئی ان کو بتاتا نہیں ہے کہ یہ دادا یا نانا یا جو بھی فیملی ممبر تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کو ایک ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی ایکسپلین کرنا ان کے لیے ضروری ہے, اس چیز کی کہ وہ اس کی سینس بنا سکیں کہ ہوا کیا ہے. کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ بندہ کہاں گیا, اور اگر آپ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کو تھوڑا سمجھا سکیں کہ جی وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے, یا جو بھی ہوا, تو ان کے لیے وہ ایزی ہو جاتا ہے اس چیز سے ٹو کم ٹو ٹرمز ود اٹ. دوسرا یہ ہے کہ کافی والنٹری آرگنائزیشنز ہیں جو اسپیشلی ان بچوں کے ساتھ کام کرتی ہیں. اس پہ بہت سی بات کریں گے اور بہت سی انفارمیشن دیں گے. اس وقت ہماری ایک بہن ڈیوزبری سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بہن. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گے بہن؟ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں, میری پوتی ہیں تو وہ مظہر بھائی آواز نہیں آ رہی ہے, اگر آپ آواز تھوڑی میرے لیے آن کر دیں اور پھر اسپیکر پہ بھی. جی بہن کیا کہنا چاہیں گی؟ میری پوتی ہے تو چھوٹی سی تھی, جب 6-7 منتھ کی, تو وہ کھانا نہیں کھاتی تھی, اتنا زبردستی فورس فیڈ کرنا پڑتا تھا اسے. سوری, میرے خیال میں بہن ایک منٹ اگر آپ ہولڈ کریں, کیونکہ میرے خیال میں ہمارا جو اسپیکر یہاں اسٹوڈیو میں ہے وہ آن نہیں ہے, تو میں چاہوں گا کہ کسی طریقے سے اس کو سیٹ کریں. تو مظہر بھائی اگر ہو سکے تو اگر یہ اسپیکر میرے لیے آن کر دیں. تو بہن 2 منٹ آپ صبر کریں, انشاءاللہ ہم آپ کی سب کی کالز لیں گے, لیکن ہمیں آواز نہیں اس وقت آ رہی کیونکہ ہمارا جو اسٹوڈیو کا جو ہے. ہاں جی بہن اب بتائیے کیا کہنا چاہیں گی؟ جی بہن, میرے خیال میں بہن چلی گئی ہیں. جی اب ہمارا سسٹم یہاں پر بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. تو بہن ڈیوزبری سے اگر آپ دوبارہ فون کرنا چاہیں تو میں چاہوں گا کہ کریں,
क्योंकि हमारा सिस्टम जो है बैक टू नॉर्मल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन जी, मैं ड्यूसबरी से बात कर रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मेरी पोती 6 मंथ की थी, तो वो खाना नहीं खाती थी, कोई चीज उसको खिलाएं तो फोर्स फीड मतलब करना पड़ता, दूध नहीं पीती थी या कुछ भी, और वो बहुत ऐसे कमजोर सी थी। उसके बाद वो कहते थे शायद इसको डॉक्टर्स ने चेक करते रहे रेगुलर, लेकिन वो कहते थे कि शायद इसको क्या कहते हैं खाना खुद मतलब इसका शायद अंदर से कोई खराबी है या कुछ। फिर सब ब्लड वगैरह सब कुछ टेस्ट किया, फिर भी वो सही थी, लेकिन वो खाना नहीं खाती थी, और अभी भी वो खाना नहीं खाती है, और वो मतलब जबरदस्ती उसको खिलाते हैं कोई, और 3-4 चीजें वो है खाती है। अभी 4 ईयर ओल्ड है वो, 3-4 थिंग्स से ऊपर नहीं खाती, और समझ नहीं आती उसको कि क्या है। अभी जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह, चेक कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो कहते हैं कि शायद इसको प्रॉब्लम है कोई ऐसी कि वो खाना नहीं खा सकती, या इसको मतलब जबरदस्ती फीड करना पड़ता है अभी भी वो। और दूसरी बात ये, वो हाथ डाले रखती है अम्मी को या अब्बू के बाजू में हाथ डाल लेगी, हाथ लगाए रखती है, साथ टच करे रखती है हर वक्त। अच्छा जी, चले तो ठीक है बहन। जिस्म में हाथ लगाती है वो, तो जैसे नहीं डॉक्टर ने इस वक्त कोई बताया कि क्या? पहले कहते थे कि कुछ इसको पता नहीं कुछ नाम लेते थे बीमारी का, मुझे याद नहीं आ रही इस वक्त। वो कहते थे कि शायद इसको वो तकलीफ है कि वो जैसे नहीं एक साइड डेवलप नहीं होती ब्रेन की या कुछ। अच्छा अच्छा। लेकिन उस तरह से ही है, मतलब बाकी चलना फिरना खेलना, पहले बहुत शाय होती थी, बच्चों के साथ मिलती नहीं थी, बात नहीं करती थी, लेकिन अभी भी 4 ईयर ओल्ड है, रोज नर्सरी जाती है, और रोज ही टीचर से काफी देर तक 15-10 मिनट शाय होती रहेगी, उसके बाद नॉर्मल हो जाती है सब बच्चों की तरह। और लेकिन अभी तक वो उसकी आदत है कि वो जैसे ही बैठेगी गोद में या नजदीक आएगी तो हाथ डाल लेगी, बाजू के अंदर हाथ डालेगी, या ऐसे बस साथ डाल के चिपकी रहती है साथ वो। ठीक है, तो जी इसके बारे में बताइए। ठीक है बहन, हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ड्यूसबरी से फ़ोन किया, और प्रोग्राम देखते रहिएगा। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के दौरान हम बात करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राहत गफूर मौजूद हैं, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं, बच्चों और नौजवान लोगों की जो जहनी अमराज की स्पेशलिस्ट हैं, और आज उन्हीं से इसी हवाले से बातचीत हो रही है। अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो टेलीफोन लाइन खुली है, आप फ़ोन कर सकते हैं। तो हमारी बहन ने जो फ़ोन किया है काफ़ी कम्प्लेक्स इशू है, क्योंकि उसमें कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी भी आ सकती है, उसमें कुछ खाना ना खाने की कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं जी। लेकिन एक और जो उन्होंने बात की है कि वो है कि उसकी एक आदत है कि वो हाथ जो भी उसके वालिद हों या कोई भी घर का बंदा हो उनको टच करती रहेगी तो उसको कंफर्टेबल लगेगा। तो क्या कि कुछ ऐसी कोई इश्यू हो सकती हैं कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते, या कोई आपको डर या खौफ इस किस्म की कोई चीज़ें हो सकती हैं? मेरी बहन ने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया। ये है कि क्योंकि बच्ची अभी बहुत छोटी है, 4 साल की है, तो जाहिर है उसकी प्रॉपर अभी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और डॉक्टर्स आई एम श्योर कि वो कर रहे होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में आती हैं, एक तो ये कि कुछ उनको हो सकता है कि बच्ची को, जैसे उन्होंने बताया कि जहन का एक साइड डेवलप अगर नहीं हुआ, कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है या कोई लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से उसका हो सकता है स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम हो, या खाना जो है वो उसकी ऑटिज़म भी मेरे दिमाग में आता है, वो भी हो सकता कि ऑटिज़म की वजह से भी कुछ बच्चे बहुत फिक्स प्रेफरेंसेस रखते हैं कि ख़ास तरह का खाना खाते हैं, ख़ास तरह का खाना नहीं खा सकते। टेक्सचर्स के साथ उनको प्रॉब्लम होता है कि कुछ फूड्स का टेक्सचर उनको पसंद नहीं आता, या कुछ की स्मेल से काफ़ी वो ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होते हैं। तो एक ऑटिज़म का भी सोचा जा सकता है। ऑटिज़म पे इंशाल्लाह हम थोड़ी सी वैसे तफसील से भी बात करेंगे प्रोग्राम के दौरान। तो बिल्कुल इंशाल्लाह बहन प्रोग्राम देखते रहिएगा, इसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी। आइए पीटरबरो चलते हैं, हमारे साथ एक सिस्टर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, अक्सर देखती हूँ आपका प्रोग्राम, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा होता है। जज़ाकल्लाह। काफी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मैंने बस बच्चों के बारे में ये पूछना था कि बच्चे तो ज्यादातर घर में तो रहते ही नहीं है, उनकी बस यही कोशिश होती है कि हम ज्यादा अपना टाइम बाहर ही मतलब के करें ना जी। तो मैं तो फिर ये सोचती हूँ या फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, इसलिए बच्चे बाहर भाग भाग कर जाते हैं। तो अच्छा। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती थी कि क्या मतलब कि हम क्या करना चाहिए कि बच्चों को बेशक जितना भी उनको समझाओ, जो कुछ भी कहो, तो वो कहते घर में क्या है, घर में हम क्या रह के क्या करेंगे ना।
جی جی تو لیکن یہ ہے کہ وہ فرینڈوں کے ساتھ باہر مطلب کہ وہ خوش رہتے ہیں. بالکل. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ شاید پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو اس طرح ٹائم نہیں دے پاتے, اس وجہ سے بچے جو ہے نا وہ باہر بھاگتے ہیں کہ باہر ان کو زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے ان کو. بالکل بہن, آپ کی سوچ بالکل ٹھیک ہے, اور یہ ایک فیکٹر ہے کہ شاید والدین بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, جس کی وجہ سے باہر وہ دوستوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں. اس پہ بھی انشاءاللہ پروگرام کے دوران بات کریں گے. بہت بہت شکریہ, آپ نے پیٹر برو سے فون کیا سسٹر. اللہ حافظ. اچھا, اب میرے خیال میں تھوڑا سا آتے ہیں کیونکہ بہت سے ہمارے بہن بھائی کچھ ایشو پہ لا رہے ہیں. اوٹزم یہ بھی ایک مینٹل ہیلتھ کا فیکٹر ہے, تو یہ کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آٹزم جو ہے اٹس نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر, اور کافی سارے بچوں میں جینیٹیکلی بھی ہوتا ہے, اور بہت چھوٹی عمر میں آپ کو انڈیکیشنز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل یہ بچے جو ہیں عام طور پہ ان کی اسپیچ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لیٹ ہوتی ہے, تو 3 سال کی عمر کے بعد یہ بولنا شروع کرتے ہیں. پھر ان کی جو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے, جو سوشلائزنگ ہوتی ہے, جس طرح آپ چھوٹے بچوں میں دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ماں کی طرف یا باپ کی طرف دیکھتا ہے, ایک آئی کانٹیکٹ بناتا ہے, ایک سوشل اسمائلنگ ہوتی ہے بہت چھوٹی عمر میں. پھر آہستہ آہستہ اس کا اور لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا جب ٹائم آتا ہے 9-10 مہینے کی عمر میں, ان کا ایک ہوتا ہے کہ اور لوگ اگر کسی بچے کو گود میں لینا چاہیں تو وہ ماں کے ساتھ چپکتا ہے, کلنگینس آ جاتی ہے, اس کو اسٹرینجر اینزائٹی بولتے ہیں. تو جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں ان میں آپ کو شروع سے ان چیزوں میں نظر آتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ ہیں, نہ وہ ماں باپ سے اتنا چپکتے ہیں, نہ ان کو کانٹیکٹ اچھا لگتا ہے. کچھ بچے جو ہے وہ نہیں پسند کرتے کہ ان کو حق کیا جائے. کچھ بچے جو ہے اگین کھانے پینے کے معاملے میں بہت فسی ہوتے ہیں. اور کچھ بچے بہت زیادہ کپڑوں کو لے کے کہ اگر اس کے اندر لیبل ہے تو ان کو پسند نہیں ہے, کپڑے کا ٹیکسچر کسی طرح کا ہے پسند نہیں ہے. ایک پیشنٹ تھی, ان کا جو بچہ تھا وہ گھر میں چپاتی بناتی تھی, روٹی بناتی تھی, تو ان کو وہ اسمیل پسند نہیں تھی, تو وہ گھر میں روٹی نہیں بنا سکتی تھی, یا جو مسالے یوز کرتی تھی وہ اس سے اس کو سینسٹیوٹی تھی. تو آٹسٹک بچے جو ہیں ان میں کافی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو ہم دیکھتے ہیں ان کی سوشل کمیونیکیشن دیکھتے ہیں کہ ان کی کیسی ہے. ایک وہ مین ایریا ہوتا ہے جو کہ ان کا کافی ہم لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ بچہ آٹسٹک ہو سکتا ہے. ایک ان کی کمیونیکیشن ہو گئی, ایک ان کے سوشل انٹریکشن ہے, اور بچوں کے ساتھ نرسری جا رہا ہے تو ان کے ساتھ کھیلتا ہے یا نہیں کھیلتا ہے, ان کے ساتھ مکس اپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اور پھر جو ہے کچھ بچوں میں اسٹیریوٹائپیز ہم بولتے ہیں کہ کچھ فکس بیہیویئرز ہوتے ہیں, ریپیٹیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں, کچھ چیزیں وہ کرتے ہیں, موومنٹس یا کوئی اس طرح کی وہ چیزیں ڈسپلے کرتے ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ نارمل نہیں ہے. پھر ان کے کچھ فکسڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, کسی ایک چیز میں ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہوگا, جس کے ساتھ فار ایگزامپل کوئی کھلونے ہیں, تھامس دا ٹینک ہے, تو وہ سارے جب بھی بازار جائیں گے تھامس دا ٹینک انجن ہی خرید کے لائیں گے. گھر بھرا ہوا ہوگا لیکن وہ پھر بھی جائیں گے لے کے آئیں گے, اور وہی آپ کھیلتے رہیں گے. کچھ آپ دیکھتے ہیں اسٹار وارز کی بہت شوقین ہیں, تو وہ اسٹار وارز کی ہی موویز دیکھتے رہیں گے اور سالہ سال دیکھیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک فوکس ہو جاتا ہے ان کا اور اسی میں رہتے ہیں. پھر آٹزم کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آ جاتی ہیں. ADHD بہت کامن ہے آٹزم کے ساتھ. کچھ بچوں میں لرننگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے, کچھ بچوں میں پھر ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو بیہیورل پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس پہ بیہیویئر پرابلم پہ بات انشاءاللہ بڑی تفصیل سے کریں گے. اس وقت ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے فوراً بعد ڈاکٹر راحت غفور ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہوں گی, اور ADHD اور جو باقی جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں خاص طور پر بچوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں اس پہ بات کریں گے. اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ فون بھی کر سکتے ہیں, لیکن پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے فوراً بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے. کہیں بھی جائیے گا نہیں, دیکھتے رہیے گا پروگرام ہماری صحت. السلام علیکم.